اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وعن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنۃ یعطی بہا فی الدنیا وَيُجْزِي بِهَا فِي الْآخِرَةِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، وہ لوگ جنہوں نے نیکیاں اور بھلائیاں کیں تو اس دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنۃ یعطی بہا فی الدنیا ویجزی بہا فی الآخرہ، یعنی بے شک اللہ رب العزت کسی بھی مومن کی کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ تعالی دنیا میں بھی مومن کو اس کی نیکی کا صلہ عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ نیک اعمال ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے، سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، اور سب سے بڑا ذخیرہ ہوتا ہے۔ مسلمان کو نیکیوں ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اور نیکیوں اور برائیوں کا ہی حساب و کتاب ہوگا۔ ایک مسلمان کی دنیا کی پاکیزہ زندگی اور آخرت میں جنت کی زندگی کا دار و مدار نیکیوں ہی پر ہے۔ اللہ رب العزت آخرت میں تو اپنے بندوں کو نیکیوں کا صلہ اور اجر عطا فرمائے گا ہی انشاءاللہ، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مومن کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ دنیا میں بھی اس کا صلہ عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو آخرت میں تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مومنوں کو ان کی نیکیوں کا صلہ اور اجر عطا فرمائے گا ہی، لیکن اللہ تعالی اپنے بندوں کو نیکیوں کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، اور نیکیوں کی برکت سے انسان کے اوپر رب کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ہر وقت نیک انسان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور نیکیوں کی برکت سے اللہ رب العزت جسمانی طاقت و قوت بھی عطا فرماتا ہے، اور نیکیوں کی برکت سے اللہ رب العزت رزق میں بھی اور عمر میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للحسنۃ لنورا فی القلب وضیاء فی الوجہ وقوۃ فی البدن وسعۃ فی الرزق ومحبۃ فی قلوب الخلق وان للسیئۃ لظلمۃ فی القلب وسوادا فی الوجہ ووہنا فی البدن وضیقا فی الرزق وبغضۃ فی قلوب الخلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نیکیوں کی برکت سے دلوں میں روشنی پیدا فرماتا ہے، دلوں کو روشن و منور فرماتا ہے، اور چہروں کو پرنور فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالی بدن کو طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے، رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اور نیکیوں کی برکت سے اللہ رب العزت نیکوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ساری برکتیں اللہ تعالی نیک بندوں کو نیکیوں کے برکت سے اللہ تعالی دنیا ہی میں اس کو نیکیوں کا صلہ عطا فرماتا ہے۔
اور اس کے برعکس اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ لَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَسِوَادًا فِي الْوَجْهِ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ وَضَيِّقًا فِي الرِّزْقِ وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ۔ اور برائیوں کی نحوست سے اللہ تعالی چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے، دل کو بے نور کر دیتا ہے، اور دل سیاہ ہو جاتا ہے اور چہرہ بے نور ہو جاتا ہے۔ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اور بدن ظاہری اور باطنی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے، اور رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور برائی کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت بغض ڈال دیتا ہے، نفرت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ نیکیوں اور برائیوں کا اثر انسان کی زندگی پر ضرور پڑتا ہے، یہ بات اور ہے کہ اس کا احساس انسان کو ہو یا نہ ہو۔ اگر انسان نیکیاں کرے تو اللہ رب العزت دنیا ہی میں اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے، اور اگر انسان برائیوں کا عادی ہو جائے تو اس کی دنیاوی زندگی پر اس کی نحوست کا اثر پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالی نیکیوں کا صلہ دنیا میں ضرور عطا فرماتا، اس لیے کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو بھلائی اور نیکیاں کرے گا تو اس دنیا میں بھی اس کے لیے بھلائی اور خیر ہی خیر ہے۔ نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالی ہر طرح کی مصیبت، آفت اور بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے، اور نیکیاں انسان کو دنیا میں مصیبتوں، بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ فرماتی ہیں۔ آئیے کس طرح سے اللہ رب العزت نیکیوں کے صدقے میں انسان کو ہر طرح کی مصیبت، بلا اور آفتوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو مشکوٰۃ شریف باب البر والصلہ صفحہ نمبر 420 پر یہ حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ محدث صحابی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ کے بعد جن سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہیں وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت فرماتے ہیں عن عبداللہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما ثلاثۃ نفر یتماشون اخذهم المطر فمالوا الى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا صالحة لله تعالى فادعوا الله بها لعله يفرجها فقال احدهم اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت ارعى عليهم فاذا رحت عليهم فحلبت وبدأت بوالدي اسقيهما قبل ولدي وانه قد ناء بي الشجر فما اتيت حتى امسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت احلب في الحلاب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما اكره ان اوقظهما واكره ان ابدا بالصبية قبلهما والصبية يتداغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر اللهم فإن كنت تعلم إني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا فرجة حتى نرى منها السماء ففرج الله لهم حتى يرون السماء وقال الثاني اللهم إنه كانت لي بنت عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها ب100 دينار فسعيت حتى جمعت 100 دينار فلقيتها بها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم
فقمت عنها فقال اللهم إنك كنت تعلم إني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا فرجة حتى نرى منها السماء ففرج الله لهم. وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعيها فجاءني فقال يا عبد الله أعطني حقي ولا تظلمني فعرضت عليه حقه فقال فاذهب إلى ذلك البقر ورعيها فقال يا عبد الله لا تهزأ بي فقلت إني لا أهزأ بك اذهب إلى ذلك البقر ورعيها فخذ ذلك البقر ورعيها فانطلق فأخذه فانطلق اللهم إنك كنت تعلم إني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا ففرج اللہ لہم متفق علیہ. یہ پوری حدیث شریف ہوئی. اس کا ترجمہ سنیے اور دیکھیے کس طرح سے اللہ رب العزت نیکیوں کا صلہ دنیا ہی میں انسان کو عطا فرماتا ہے اور کس طرح سے اللہ رب العزت نیکیوں کی برکت سے انسان کو دنیا میں آفتوں مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ فرماتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ سفر کر رہے تھے. پیدل کا سفر تھا، بیابان جنگلوں سے گزر رہے تھے، پہاڑیوں کے بیچ سے. جب پہاڑیوں کے بیچوں بیچ میں پہنچے تو ہر طرف سے کالی بدلیاں چھا گئیں اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا اور زوردار موسلا دھار بارش ہونے لگی. فمالو الی غار فی الجبل، تو ان 3 شخصوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی. غار میں جا کر کے چھپ گئے تاکہ وہ بارش سے بچ جائیں. دور دور تک کوئی نہیں ہے، پہاڑیوں کے درمیان سے گزر رہے تھے، اچانک موسلادھار بارش ہونے لگتی ہے. فانحطت علی فم غارہم صخرۃ من الجبل فاطبقت علیہم. اب جب یہ پہاڑ کی غار میں جا کر کے چھپ گئے بارش سے بچنے کے لیے تو پہاڑ کے اوپر بھوسکھلن ہو گیا اور اوپر پہاڑ پھٹا اور پہاڑ سے ایک بہت بھاری چٹان پہاڑ سے اوپر سے نیچے گری اور ان کے غار کے منہ پر آ کر کے ایسے رکھ گئی جیسے کہ ہانڈی کے اوپر کوئی برتن رکھ کر کے اس کو ڈھک دیا جاتا ہے. فانحطت علی فم غارہم صخرۃ من الجبل فاطبقت علیہم. اس پہاڑی نے ان کے غار کے منہ کو بالکل بند کر لیا. اب ہر طرف تاریکی ہی تاریکی، غار ایسے بند ہو گئی کہ اس میں روشنی تک نہیں آ رہی تھی. اتنی بھاری چٹان کہ جو کئی لوگوں سے ہل تک نہیں سکتی تھی. اب یہ 3 اس غار کے اندر بند ہو گئے، دور دراز تک کوئی بھی نہیں ہے ان کو بچانے والا اور ان کی فریاد کو سننے والا. فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا صالحة للہ فادعوا اللہ بها. اب جب یہ اتنی بڑی پریشانی میں گھر گئے جہاں پر انہیں بظاہر کوئی بھی سبب نظر نہیں آ رہا بچنے کا اور 3 غار کے اندر ایسے بند ہیں جیسے کہ ہانڈی
میں کسی چیز کو بند کر دیا جاتا ہے، پہاڑی نے اس طرح سے ان کے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ تو آپس میں تینوں کہنے لگے کہ انظروا اعمالا صالحۃ للہ فادعوا اللہ بہا، کہ ہم میں سے جس نے جو بھی نیکی کری ہو اور خالص اللہ کے لیے وہ نیکی کری ہو، اس کے صدقے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرو، یقیناً اللہ رب العزت اس نیکی کی برکت سے ہماری مدد فرمائے گا اور اس غار سے کے منہ سے اس چٹان کو ہٹا دے گا۔ تینوں نے آپس میں کہا جس نے جو بھی نیکی کری ہو اس نیکی کے صدقے سے دعا کرے، اللہ رب العزت یقیناً ہماری مدد فرمائے گا۔ فقال احدهم اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت ارعى عليهم، تو ان میں سے ایک نے غار ہی کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض کی اے پروردگار عالم، میرے گھر میں دو میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ولی صبیۃ صغار، اور مالک و مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ پروردگار عالم میں بکریاں چراتا ہوں، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ وَبَدَأْتُ وَبَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي، مالک و مولا پروردگار عالم بکریاں چرانا میرا پیشہ ہے، میں صبح کو بکریاں لے کر کے جنگل میں نکل جاتا ہوں اور بکریاں چرا کر کے جب میں شام کو اپنے گھر آتا ہوں تو مالک و مولا میں بکریوں کا دودھ دوہتا ہوں اور وہ دودھ لے کر کے سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں، اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پینے کے لیے دیتا ہوں۔ مالک و مولا چاہے میں کتنا ہی تھکا ہوا کیوں نہ ہوں، دن بھر موسم کے ظلم و ستم کا شکار بنتا ہوں، چاہے میں کتنا ہی تھکا ہوا کیوں نہ ہوں، لیکن پروردگار عالم میرا معمول ہے کہ اس وقت تک میں اپنی پشت بستر سے نہیں لگاتا جب تک کہ اپنے ماں باپ کو بکریوں کا دودھ دوہ کر کے پیش نہیں کر دیتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا ہوں، اس کے بعد ہی میں بستر پر سونے کے لیے جاتا ہوں۔ عرض کرتا ہے مالک و مولا وَإِنَّهُ قَدْ نَاءَ بِيَ الشَّجَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، مالک و مولا پروردگار عالم ایک مرتبہ بکریوں کو چرانے کے لیے میں درخت کی تلاش میں بہت دور نکل گیا، مجھے کوئی درخت نہیں ملا کہ جس کے پتے جھاڑ کر کے میں بکریاں چراتا، حتیٰ کہ میں اپنے گھر سے بہت دور نکل گیا، جب میں بہت دور پہنچ گیا تو وہاں پر مجھے ایک درخت ملا، میں نے اس کے پتے جھاڑے اور پتے جھاڑ کر کے اپنی بکریوں کو چرایا، اور جب میں اتنی دور سے واپس آیا تو شام کا وقت ہو چکا تھا۔ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، مالک و مولا پروردگار عالم جب میں اپنے گھر سے بہت دور نکل گیا تھا درخت کی تلاش میں کہ کوئی ایسا درخت ملے کہ جس سے پتے جھاڑ کر کے اپنے بکریوں کے پیٹ بھرا دوں، جب بہت دور چلا گیا تو واپس جب میں آیا تو مالک و مولا شام ہو گئی تھی، رات کا وقت ہو گیا تھا۔ فوجدتہما قد ناما، مالک و مولا میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا کہ وہ دونوں سو گئے ہیں۔ فحلبت کما کنت احلب فجئت بالحلاب، مالک و مولا جیسی میری عادت تھی معمول کے مطابق میں نے آج بھی اپنے بکریوں کے دودھ کو دوہا اور دودھ کے برتن کو لے کر کے میں اپنے ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ فقمت عند رؤوسهما اكره ان اوقظهما واكره ان ابدا بالصبيه قبلهما والصبيه يتداغون عند قدمي، مالک و مولا دودھ کا پیالہ لے کر کے میں اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا،
اب مجھے یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ اپنے ماں باپ کو میں بیدار کروں، اس لیے کہ بڑھاپے کی نیند ہے، اگر نیند کھل گئی تو ان کو رات بھر نیند نہیں آئے گی، اور مجھے یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پینے کے لیے دے دوں، چونکہ میں نے ماں باپ کی ایسی خدمت کی ہے اور میرا معمول تھا کہ ہمیشہ بچوں سے پہلے اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں دودھ لے کر کے حاضر ہوتا تھا، تو میں اپنے ماں باپ کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کر کے کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ ان کو بیدار کروں، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصَّبِيَّةِ قَبْلَهُمَا، اور مجھے یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ بچوں کو ان سے پہلے دودھ پلا دوں۔ وَالصَّبِيَّةُ يَتَدَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، مالک و مولا، اور بچے میرے قدموں سے لپٹ لپٹ کر کے مجھ سے دودھ مانگ رہے تھے۔ اس میں بچوں پر ظلم نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کی خدمت کو اولاد کی خدمت پر مقدم رکھنا ہے۔ عرض کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر کے غار میں، مالک و مولا، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، مالک و مولا یہی حالت رہی، میرے بچے میرے قدموں سے لپٹتے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ سے پہلے دودھ پلانا گوارا نہیں کیا، اور اپنے ماں باپ کو بیدار کرنا بھی گوارا نہیں کیا، یہاں تک کہ فجر کا ٹائم ہو گیا، صبح کا وقت ہو گیا۔ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَأَفْرُجْ لَنَا فُرْجَةً حَتَّى نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَّجَ اللَّهُ لَهُمْ حَتَّى يَرَوْنَ السَّمَاءَ۔ عرض کرتا ہے مالک و مولا، میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو بھی سلوک کیا ہے تو بہتر جانتا ہے، تیری رضا، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ کیا ہے۔ مالک و مولا، پروردگار عالم، تو جانتا ہے اس سے میرا مقصد تیری رضا، تیری خوشنودی حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ مولا تو نے حکم دیا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مالک و مولا، میں اپنی اس نیکی کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مالک و مولا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے صدقہ و طفیل سے مالک و مولا اس چٹان کو ہمارے غار کے منہ سے ہٹا دے، تاکہ مالک و مولا ہم آسمان کو دیکھیں اور آسمان سے تھوڑی بہت روشنی ہمارے غار میں آنے لگے۔ فَفَرَّجَ اللَّهُ لَهُمْ حَتَّى يَرَوْنَ السَّمَاءَ، جب اس نے اپنی یہ نیکی رب کی بارگاہ میں پیش کی تو اللہ رب العزت نے ان کے غار کے منہ سے اس چٹان کو تھوڑا سا ہٹا دیا، یہاں تک کہ ان کو اندر سے آسمان نظر آنے لگا۔ یہ پہلے والے نے اپنی نیکی رب کی بارگاہ میں پیش کی تو اللہ رب العزت اس نیکی کا صلہ دنیا میں ان کو یہ عطا فرما رہا ہے کہ اس کی غار کا منہ تھوڑا سا کھل گیا۔ وقال الثانی اللہم انہو کانت لی بنت عم احبها کاشد ما یحب الرجال النساء، دوسرے نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض کی پروردگار عالم، میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، اتنی محبت کہ جیسے کہ پہلی ملاقات میں شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ جب شوہر اور بیوی کی پہلی ملاقات ہوتی ہے تو بڑی شدید محبت ہوتی ہے دونوں کے اندر، اپنا سب کچھ شوہر اپنی بیوی پہ نثار کر دیتا ہے، میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا۔ یہ بات الگ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ہی وہ دن میں اپنی بیوی کو تارے دکھا دیتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو وہ عرض کرتا ہے کاشد ما یحب الرجال النساء، مالک و مولا جیسے شوہر پہلی ملاقات میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، میں اپنی اس چچا زاد بہن سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا۔ فطلبت الیہا نفسہا، ایک مرتبہ میرے دل میں گناہ کا وسوسہ شیطان نے ڈالا اور میری نیت خراب ہوئی، اور میں نے اس سے مطالبہ کیا کہ تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، ارادہ گناہ کیا۔ فابت حتی آتیہا ب100 دینار،
تو اس لڑکی نے انکار کر دیا اور مجھ سے ڈیمانڈ کی کہ پہلے 100 دینار لے کر کے آؤ، اس کے بعد میں اپنی خواہش کا اظہار کرنا۔ فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ 100 دینار فَلَقِيتُهَا بِهَا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کرتا ہے مولا میں نے محنت کی، مزدوری کی، رات و دن محنت کی، جفا کشی کی، محنت مزدوری کر کے میں نے 100 دینار جمع کر لی، اور ان 100 دینار کو لے کر کے میں اس کے پاس گیا، اس سے ملاقات کی، میں نے کہا تم نے 100 دینار کی ڈیمانڈ کی تھی، میں نے 100 دینار محنت مزدوری کر کے اکٹھے کیے ہیں، میں نے وہ دینار اس کو دے دیے۔ فلما قعدت بین رجلیہا قالت یا عبد اللہ اتق اللہ ولا تفتح الخاتم، عرض کرتا ہے مولا میں نے 100 دینار اس کے سامنے پیش کر دیے اور وہ راضی ہو گئی۔ جب میں گناہ کے اتنے قریب پہنچ گیا حتیٰ کہ میں اس کے دونوں قدموں کے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں بیٹھ گیا، گناہ سے اتنا قریب، گناہ کبیرہ کے بالکل اتنا قریب ہو گیا۔ عرض کرتا ہے فلما قعدت بین رجلیہا، گناہ کے اتنے قریب ہو گیا کہ جب میں اس کے دونوں قدموں کے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں بیٹھ گیا تو اس لڑکی نے کہا یا عبداللہ اتق اللہ ولا تفتح الخاتم، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، یہاں اگرچہ ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن رب تو دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈر اور سیل مت توڑ۔ عرض کرتا ہے فقمت عنہا، مالک و مولا گناہ کے اتنے قریب ہو گیا تھا کہ میں اس کے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ جب اس نے کہا اللہ سے ڈر تو مالک و مولا میں نے تیرے خوف کی وجہ سے میں بس وہاں سے اٹھا اور مالک و مولا پروردگار عالم میں اس گناہ سے باز آ گیا۔ فقمت عنہا، میں وہاں سے اٹھ کر کے نکل گیا۔ مالک و مولا یہ گناہ میں نے تیرے خوف کی وجہ سے چھوڑا ہے، مالک حقیقی تیرے ڈر تیرے خوف کی وجہ سے میں نے یہ گناہ چھوڑا ہے۔ اللہم انکا کنت تعلم انی فعلت ذالک ابتغاء وجہک، اے اللہ جو میں گناہ سے باز آیا تیرے خوف کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے مالک و مولا، اور میں گناہ سے جو بچ گیا پروردگار عالم یہ جو بھی کچھ میں گناہ سے بچا ہوں تیری بارگاہ میں اس خوف کا واسطہ مالک و مولا اس چٹان کو ہمارے غار کے منہ سے ہٹا دے۔ ففرج اللہ لہم، جب اس نے اپنی اس نیکی کا واسطہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا کہ مولا میں تیرے خوف کی وجہ سے میں نے گناہ کو ترک کر دیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے غار کے منہ سے اس پتھر کو تھوڑا سا اور ہٹا دیا، یہاں تک کہ ان کو اور زیادہ آسمان نظر آنے لگا۔ وقال الآخر، تیسرے نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض کی اللہم انی کنت استاجرت اجیرا بفرق ارز، اے اللہ میں نے ایک مرتبہ ایک بوری دھان کی اجرت پر ایک مزدور کو لیا اور میں نے اس کو کہا میرا فلاں کام کر دو، میں تم کو مزدوری میں ایک بوری دھان دوں گا۔ فلما قضى عمله قال اعطني حقی، جب اس نے اپنا کام پورا کر دیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے میری مزدوری دیجیے۔ فعرضت علیہ حقہ فترکہ ورغب عنہ، عرض کرتا ہے مولا جب میں نے اس کو ایک بوری دھان اس کی مزدوری دی تو اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی اور وہ ان دھانوں کو وہیں پر میرے پاس چھوڑ کر کے کسی دوسری حاجت سے کسی دوسری جگہ چلا گیا اور اس کے ایک بوری دھان میرے پاس رہے۔ فلم ازل ازرعہ حتی جمعت منہ بقرا ورعیہا، تو مالک و مولا اس نے جو ایک بوری دھان چھوڑے تھے میں نے ان کو زمین میں بوا، پھر اس سے فصل کاٹی،
پھر ان کو بیچا، تھوڑے سے اور روک لیے، پھر ان کو زمین میں بویا، پھر میں نے اس سے فصل کاٹی۔ اس طرح سے میں کھیتی کرتا رہا اس کے ایک بوری دھان سے، یہاں تک کہ اتنا دھان جمع ہو گیا کہ ان دھانوں کو بیچ کر کے، میں نے اس فصل کو بیچ کر کے بہت ساری گایوں کا ریوڑ خرید لیا، اور اس کی نگرانی، ان کو چرانے والے نوکر بھی میں نے رکھ لیے۔ اب یہ سب کچھ میں نے اس کے ایک بوری دھان سے کیے تھے، جو وہ مزدوری میرے پاس چھوڑ کر کے گیا تھا، انہی کو میں زمین میں بوتا رہا اور فصل کاٹ کر کے گائے خریدتا رہا۔ فجاءنی، یہاں تک کہ وہ میرے پاس بہت زمانے کے بعد آیا اور اس نے کہا، یا عبداللہ لا تظلمنی واعطنی حقی، اس نے کہا اے اللہ کے بندے مجھ پر ظلم مت کر، میں بہت دن پہلے تمہارے پاس اپنی مزدوری، اپنی اجرت کے ایک بوری دھان چھوڑ کر کے گیا تھا، وہ مجھے میری مزدوری دیجیے اور اللہ سے ڈریے۔ فقلت اذهب الى ذلك البقر وراعيها، تو میں نے اس کو اشارہ کیا، جنگل میں گایوں کا ریوڑ چر رہا تھا، بہت ساری گائے اور ان کو چرانے والے نوکر بھی تھے، تو میں نے اس سے کہا جاؤ وہ جو گایوں کا ریوڑ چر رہا ہے ان کو لے لو، وہ تمہاری مزدوری ہے۔ فقال لا تہزأ بی، فقلت انی لا اہزأ بک، تو اس نے مذاق سمجھا، اس نے کہا میں تمہارے پاس ایک بوری اپنی مزدوری کے دھان چھوڑ کر کے گیا، میں تم سے ایک بوری دھان مانگ رہا ہوں اور تم مجھ کو بول رہے ہو کہ جاؤ وہ گایوں کا، جانوروں کا ریوڑ ہے ان کو لے لو، اور وہ جو چرانے والے ہیں وہ بھی تمہارے ہیں، تم مجھ سے کیسی مذاق کر رہے ہو؟ فقلت انی لا اہزأ بک، تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا۔ فخذ ذلک البقر وراعیہ، جا وہی جانور اور ان کے چرواہے وہ سب تیرا مال ہے، جا کر کے انہیں لے لے، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، جو تو مزدوری کے دھان میرے پاس چھوڑ کر کے گیا تھا میں ان کو فصل میں تبدیل کرتا رہا، ان کو زمین میں بو کاشتکاری کرتا رہا، اور تیرے دھانوں کی فصل سے میں نے وہ جانور خریدے ہیں، ان کی نگرانی، ان کو چرانے والے مزدور بھی میں نے رکھے ہیں، وہ سب کچھ تیرا مال ہے، جا تو چلا جا، وہ سب کچھ تیرا ہے، تو ان کو اپنے قبضے میں لے لے۔ فانطلق فاخذہ، وہ گیا اور اس نے جانوروں کے ریوڑوں کو، گائے کے ریوڑ اور ان کے چرانے والے جو نوکر تھے ان سب کو اپنے قبضے میں لیا اور لے کر کے وہ چلا گیا۔ اب یہ تیسرا والا عرض کرتا ہے مالک و مولا، اللہم انک کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے مالک و مولا یہ جو بھی کچھ میں نے کیا ہے تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، پروردگار عالم اس نیکی کا واسطہ مالک و مولا یہ جو بقیہ پتھر رہ گیا ہے مالک حقیقی، جو ہمارے غار کے منہ پر جتنا بچی ہوئی چٹان رہ گئی ہے مالک و مولا اس چٹان کو بھی ہٹا دے۔ ففرج اللہ لہم، متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ تو جب اس نے اپنی نیکی پیش کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تو اللہ رب العزت نے جو بچ گئی تھی غار اور جتنا پتھر غار کے منہ پر باقی تھا اللہ رب العزت نے اس کو بھی ہٹا دیا، اور یہ تینوں غار سے صحیح سلامتی کے ساتھ نکل کر کے اپنی منزلوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو دیکھیے انہوں نے جو نیکی کی تھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ نیکی پیش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کا صلہ اور اجر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عطا فرما رہا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا
کہ نیکیوں کی برکت سے اللہ رب العزت دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ تعالی آخرت میں تو نیکیوں کا صلہ اور اجر عطا فرمائے گا ہی، لیکن اللہ تعالی دنیا میں بھی نیکیوں کا صلہ اور اجر عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ رب کا فرمان ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ لوگ جو بھلائی اور نیکیاں کریں گے تو ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنۃ یعطی بہا فی الدنیا ویجزی بہا فی الآخرہ، کہ اللہ رب العزت کسی بھی مومن کی کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا، اللہ تعالی مومن کو اس کی نیکی کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت انشاءاللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور نیک اعمال ایک مومن کے لیے سب سے بڑا مال ہے، سب بڑا سرمایہ ہے مومن کا، نیکیاں۔ اللہ رب العزت ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم کو اپنی نیکیوں میں خلوص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔